بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ اس میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر صدون میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا یہ قصہ سناؤں گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا مکمل واقعہ سناؤں گی۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون جن سے پوچھا کہ اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت سلیمان، میں نے دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلند ترین ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے۔ اس دیوار کے بیچ میں ایک عمارت ہے اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک منارہ بلند ہے اور اس منارے پر ایک عقاب بزرگ مسل کی صورت کے سونے سے بنا ہوا ہے، اور اس قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کوشک پر جب جا کر دیکھا 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین ماہ لکا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اس وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا اس شہر کا کیا نام ہے اور ماہ لکا حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہے یہ کیوں رکھا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینارے پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ تم کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس شہر کا نام سیدون ہے اور جو حسین و جمیل ماہ لکا آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گی تو یہ آواز دیں گی، پھر اس وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن یا غنیم آیا ہے، تو اس وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں، جب کوئی اسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بے راہ نہیں چلتا، نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب، اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمدون میں جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر و سپا اور تمام لشکر ہتھیاروں کے راستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت
ماں فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ہوا پر چلتی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل صدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ جب وہ جن ان کافروں سے لڑنے لگے، مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ جب حکم باموجب حکم جب مرد بسیار ان سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا، ہوا نے ایک مشت خاک اس پلیت کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ پلیت اندھا ہو گیا اور فوراً ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ اسی کے شیر نے اسی پلیت کا سر کاٹ کر کھا لیا، اور بعض نے کہا ہے کہ ٹڈی آ کر اس پلیت کی آنکھیں کھا گئی۔ اس طرح وہ پلیت جہنم واصل ہوا اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان نے مار کر دریا میں بہا دیا۔ اور بادشاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و صاحب جمال تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اسی قصہ پر اکتفا کرتی ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ چلیں اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ بیان حضرت سلیمان کا مبتلا ہونا رنج میں بعض تقصیرات کی وجہ سے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مراجعات فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے، اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیوں کر دیکھو گی؟ بہرکیف اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا۔ وہ دختر بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح پر دلداری کی، پر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی۔ آخر الامر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا، اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوچھتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہیو، اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان کے کہنے سے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوچھتی رہی، اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح سے 40 دن گزر گئے، اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا، اے ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر تجھ سے نکاح کر لوں گا، یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت میں بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں اور میں غم مہجور بھی بھول جاؤں۔ بس اس زمانے میں صورت بنانا شرع میں ممنوع تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے، اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آج عید قرباں ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے، لہذا ایک ٹڈی مجھے لا کر دیجیے تاکہ میں قربانی کروں، اور ٹڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی۔ اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سیدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھیں، اور وہی بغض اس کے دل میں تھا۔
تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی، سو فرمایا کہ اچھا تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوا کر اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ دو گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوچھتی تھی اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، اور دوسرا یہ کہ ٹڈی کو بھی ایک گناہ ذبح کیا تھا۔ ان دو معیشت کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ پس اے مومنو، یہ بات محقق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ علانیہ خواہ وہ مخفی، تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا، جیسا کہ استاد شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زن بد در سرے مرد نیکو، ہم دری عالم است دوزخ اوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کے ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خانم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے، یعنی اپنی انگوٹھی نکال کر خادمہ کے حوالے کر جاتے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن، اس کا نام سخرا تھا، اس نے صورت شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خاتمہ یمینیہ تھے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدہ پر فائز تھے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ سخرا حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام استنجے سے فراغت پا کر اس خاتمہ یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی۔ وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دی ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی سخرا جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں بادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر جوبدار نے وہاں سے نکال دیا۔ اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا یہ سبب تھا کہ ان کے بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب میں تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی۔ پھر جب وہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر باموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اس شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا۔ وہاں ایک بیوی سے ایک پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب بہت نادم ہوئے، اور بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ القصہ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور اس تختگاہ سے باہر نکال دیا، پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن سجدے میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی، اتفاقاً یہاں بھی کسی نے ان پر التفات نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے بھی نوکر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے دیکھا تو ان لوگوں سے کہا تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ تب ماہی گیر نے ان کو 2 مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزار
رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملی۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی اور پھر شکر خدا بجا لائے۔ اسی طرح وہ 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دے دیتے۔ پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے، اور 40 دن سغرا جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس طور طریقے سے کچھ معلوم ہوا کہ یہ جن ہے، تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ رات دلی سے کسی سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقلمند ہوشیار تھا۔ جس دن وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اس دن وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھا حکومت کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا تو کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینیہ خادمہ کے جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے اور نہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی خانم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید اور کہیں تشریف لے گئے ہوں گے یا نو دیگر ہوا ہوگا۔ پس آصف جن نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا، بہت اچھا، ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی توریت خواہ کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر توریت سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی۔ جب وہ توریت پڑھنے لگے تب وہ سغرا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا، آخر وہاں سے الگ ہو کر اس تخت سے ایک کنارے پر جا بیٹھا، پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھی بھاگا، اور وہ خانم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک شاخ سبز اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر بھی اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے، ان کے آنے کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، مجھ کو روزمرہ مچھلیاں اجرت کی حضور سے ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں، بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے بیاہ کر لیا۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فی الجملہ اس سغرا جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر بھاگا تھا، اس انگشتری یعنی انگوٹھی کو ایک مچھلی نکل گئی، اور تمام مچھلی دریا کی اس انگوٹھی کے سبب اس مچھلی کی مطیع و فرما بردار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان کی سغرا جن نے ڈالی تھی